غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا کہ جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہو گئے۔ سورہ الفاتحہ کی 7ویں اور آخری آیت، اس کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا۔ اب اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت کے اندر انسان اللہ سے ایک راستے پر چلنے کی دعا کر رہا ہے اور 2 راستے سے بچنے کی دعا کر رہا ہے۔ وہ یا 3 راستے انسان کے سامنے ہیں۔ ایک راستہ تو ہے جس کی وہ دعا کر رہا ہے، وہ ہے ان لوگوں کا راستہ جس پر انعام ہوا، یعنی ان لوگوں کا راستہ جو حق کا علم حاصل کیا اور اسی علم کے مطابق عمل کیا۔ اور 2 راستے جس سے انسان دور رہنے کا، بچنے کا سوال اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہے، وہ کون سا راستہ ہے؟ ایک راستہ ہے المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا، یعنی وہ لوگ کہ جن کے پاس علم تھا، حق جانتے تھے، حق کا علم رکھتے تھے، لیکن اس حق کے مطابق عمل نہیں کیا۔ اس راستے سے بچنا ہے انسان کو، اس لیے کہا غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جو مغضوب علیہم۔ اور تیسرا راستہ ہے ولا الضالین، نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر چلا جو ضالین کہلائے، یعنی گمراہ ہو گئے۔ گمراہ کس کو کہا گیا ہے؟ ہر وہ انسان، ہر وہ شخص جو علم کے بغیر عمل کرتا ہے، علم کے بغیر عمل کرتا ہے یا جہل کی بنیاد پر عبادت اور عمل کرتا ہے، اس کو ضالین کہا جاتا ہے، گمراہ کہا جاتا ہے۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم میں 4 گروہ تھے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ معنی اس کا یہی ہے کہ علم حاصل کرنا، حق اور اس پر عمل کرنا، یہی وہ گروہ ہے جس پر اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ اور ادھر مغضوب علیہم کہا گیا جن کے راستے سے بچنا ہے، تو یہ وہ ہے جو علم ہوتے ہوئے بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو اس میں سر فہرست کون ہے؟ یہود ہیں۔ یہود علم رکھتے تھے، علم تھا ان کے پاس، وہ جانتے تھے کیا حق ہے کیا باطل ہے، لیکن پھر بھی اس کی مخالفت کرتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اسی طرح وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ لیکن جب وہ حق لے کر آئے تو انہوں نے انکار کر دیا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر دی۔ تو یہ مغضوب علیہم، تو علم کے باوجود کوئی مخالفت کرتا ہے حق کی، حق کو جانتے ہوئے اور اس کے مطابق نہیں چلتا ہے، اس پر کیا ہوتا ہے؟ غضب نازل ہوتا ہے۔ اور تیسرا راستہ جس سے بچنے کی دعا انسان کر رہا ہے، دوسرا راستہ وہ ضالین کا راستہ ہے۔ ضالین میں کون لوگ آتے ہیں؟ جو علم ہی نہیں حاصل کرتے، جہل کی بنیاد پر عبادت اور عمل کرتے ہیں۔ اس میں سر فہرست نصارہ ہے۔ نصارہ علم کے بغیر عبادت کرتے تھے، جہل کی بنیاد پر عبادت کرتے تھے۔ تو جو علم کے بغیر عبادت کرتا ہے وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے سامنے 3 راستے ہیں، ایک راستے کو اختیار کرنا ہے، 2 راستے کو چھوڑنا ہے۔ 2 راستے کون ہیں؟ علم کے باوجود عمل نہ کرنا اور علم کے بغیر عمل کرنا۔ تو یہ 2 راستوں سے انسان بچنے کی دعا کر رہا ہے۔ تو جب بھی دعا سورہ الفاتحہ کی تلاوت کریں تو یہ دونوں بات پیش نظر رہے کہ میں علم تو حاصل کروں اور عمل نہ کروں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ بغیر علم حاصل کیے میں عمل کروں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جہل کی بنیاد پر کسی چیز کو نہ جانتے ہوئے عمل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں
قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔